بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ تیسرے عشرے کی دعا پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈر لکھ دیجیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیلۃ الجائزہ کے بارے میں، یعنی عید کی چاند رات کو کیسے گزاریں۔ لیلۃ الجائزہ مطلب جزا کی رات، انعام کی رات۔ مسلمان پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سمجھ لیجئے پورے مہینے کی اسے سیلری اور بونس عید کی چاند رات پر ملتا ہے، تو لہٰذا اس رات کو بازاروں میں بھٹک کر، روڈ پر گھوم کر، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں برباد مت کریں۔ اس رات کو عبادت میں گزاریں اور دعائیں کیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عید کے روز اللہ کے معصوم فرشتے اللہ کی عطاؤں اور بخششوں کا اعلان کرتے ہیں۔ عید کی رات اور دن میں عیدی دی جاتی ہے، مغفرت کے پروانے بانٹے جاتے ہیں، لیکن افسوس ہم اسے غفلت میں، مستی میں، عید کی تیاری میں برباد کر دیتے ہیں۔ تو پلیز ایسا مت کریں۔ تو اس رات کو کچھ اس طریقے سے گزاریں، اس طریقے سے عبادت کریں۔ سب سے پہلے تو ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو زیادہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ عشاء کی نماز ادا کیجیے، کیونکہ آج صرف عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، تراویح نہیں۔ سچ میں یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ رمضان ہمارے بیچ سے جا رہا ہے، اور اس بات کا بھی دکھ ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال ہم رمضان میں ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ کہتے ہوئے میری زبان بھی کانپ رہی ہے کہ آج سے ہمیں تراویح نہیں پڑھنی، کیونکہ اب تک میں پورے رمضان کی عبادت میں آپ کو یہی کہتی تھی کہ عشاء کے بعد تراویح کی نماز پڑھیں، مگر اب تراویح نہیں ہوگی۔ خیر، عشاء کی نماز ادا کیجیے، اور عشاء کی نماز ادا کر کے تسبیح پڑھیے اور پھر سورہ ملک پڑھیے۔ اس کے بعد کچھ نوافل ہیں، ان کو ادا کیجیے، جیسا کہ شکرانے کا سجدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عافیت کے ساتھ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کیجیے اور اس کا چرچا اس کے سامنے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، گھر بار، کھانا پینا، کپڑے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو اس چیز کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز گن گن کر بتائیے کہ اس نے آپ کو کیا کیا دیا، پورے مہینے میں اس نے کیسی کیسی نعمتوں سے آپ کو نوازا۔ سب کچھ یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ کو بتائیے اور اس کا شکر ادا کیجیے۔ اس کے سامنے شکر کے سجدے کیجیے، اس کے سامنے رو رو کر شکر ادا کیجیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا کیا دیا ہے، لیکن یہاں آپ نے اسے بتانا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کی خوب چرچا کرو، یعنی اس کی نعمتوں پہ خوب شکر ادا کرو، کیونکہ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو ہمیں اور عطا کیا جائے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرو، ہر نعمت پر شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کریں، اس سے معافی مانگیں۔ اس کے دیے ہوئے اتنے مبارک مہینے کی ہم قدر نہیں کر سکے، اس چیز کے لیے اس کے آگے روئیں، اس سے معافی مانگیں، اس کو رو رو کر منائیں، اس کو بولیں کہ آپ کی ٹوٹی پھوٹی سستی کے ساتھ کی گئی عبادتوں کو قبول کر لیں۔ بولے اسے کہ یا پاک پروردگار، ہم میں اتنی سکت نہیں کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، مگر جو بھی عبادت ہم نے ٹوٹی پھوٹی کی، اے اللہ پاک تو ان تمام عبادات کو قبول فرما۔ جیسے بھی روزے ہم نے رکھے، ہمارے ان روزوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اس کی شان بہت عظیم ہے، گنہگار تو ہم ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اسے راضی کر سکے، بس وہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، اس کی رحمت پر ہماری نظر ہے۔ ایسا کہو اللہ تعالیٰ سے، اس طریقے سے اس کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ اس کے بعد رو رو کر دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو کہیے کہ یہ رمضان جو کچھ بھی پڑھا اسے قبول کر لے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے سارے قرآن کریم مکمل کیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کتنا کیا؟ ہم نے اتنے قرآن پاک مکمل کیے، ہم نے اتنے روزے رکھے، اتنا ذکر اللہ کیا، اتنا نیک کام کیا، اتنے صدقات کیے، مگر سوال یہ آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا قبول کیا؟
اللہ نہ کرے کہ اگر کچھ بھی نہ قبول ہوا ہماری کسی بھی نادانی کی وجہ سے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس رات رو رو کر التجا کیجیے کہ اے رب کریم، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، دکھاوے والی ہی صحیح، جلد بازی والی ہی صحیح، سستی والی ہی صحیح، جیسی بھی عبادت ہوئی ہے یا رب، بس تو اپنی شایان شان کے صدقے ہماری تمام عبادتوں کو قبول کر لے اور ہمیں اس کا اجر نصیب فرما دے۔ اے اللہ، تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اب اگر آپ تھوڑا سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں اور پھر اٹھ کر تہجد ادا کیجیے۔ میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز، رمضان میں تو ہم سب ڈیلی تہجد پڑھتے تھے، تو پلیز چاند رات سے مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ تہجد بھی چھوڑ دیں گے۔ تہجد تو چھوڑ دیں، کافی سارے لوگ فجر تک نہیں پڑھیں گے، مسجدوں میں فجر کی صفیں تک خالی ہوں گی۔ اے اللہ، اس چیز سے دل کانپتا ہے، یہ سوچتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ تو پلیز سب لوگ عہد کیجیے کہ سب لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ تو پلیز ایسا نہ کریں، آپ تہجد پڑھیں، آپ فجر پڑھیں، آپ ضرور پڑھیں اور اس کو اپنی پکی سچی عادت بنا لیں۔ ایک عہد کر لیں کہ انشاءاللہ میں رمضان کے بعد بھی اپنی فجر کو ایسے ہی کنٹینیو رکھوں گی، بلکہ نہ صرف فجر کو، اپنی تمام عبادات کو ایسے ہی کنٹینیو رکھوں گی، اپنے تمام اعمال کو ایسے ہی پاک رکھوں گی جیسے میں روزے کی حالت میں رکھتا تھا یا رکھتی تھی۔ تو پلیز تہجد کی نماز ضرور ادا کیجیے۔ تہجد کی نیت نفل باندھنی ہوتی ہے، تو تہجد کی کم سے کم 4 رکعات ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12۔ اس میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت جو آپ کو آتی ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے۔ سلام پھیر کر دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غرض پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اے اللہ پاک، پورے عالم میں آج سکون کے ساتھ عید منائی جائے، اس کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ عید ہمارے لیے برکتوں والی عید ہو۔ یا اللہ، اس عید پہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی جائز دعاؤں پر کن فرما دے، آمین۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ دیکھیں، رمضان تو ہمارے بیچ سے چلا گیا ہے، یہ بہت اداسی والی بات ہے، یہ بہت دکھ والی بات ہے، اور سب سے بڑھ کر دکھ یہ ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال کا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ تو آج بھی قبولیت کی رات ہے، جتنا بنے اتنا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، روئیے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو جیسے پورے مہینے آپ غفلتوں سے بچے رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہے، نماز پڑھتے رہے، روزوں کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھ کر پڑھا، قرآن کے احکامات پر غور و فکر کیا، قرآن پر تدبر کیا، ذکر و اذکار کیے، صدقات کیے، زکوٰۃ دیے، تو اسی طریقے سے آپ پورے سال عہد کیجیے کہ اے اللہ، میں پورے سال کے لیے عہد کرتا ہوں، اے اللہ میں نے تو ارادہ باندھ لیا، میں نے تو عزم کر لیا، اب بس تو مجھے توفیق دے۔ اے اللہ، تو مجھے توفیق دے کہ میں گناہوں سے بچ سکوں۔ اے اللہ، تو مجھے توفیق دے کہ پورے سال تجھے راضی کرنے کی کاموں میں لگ سکوں۔ اے اللہ، مجھے ایسا بنا دے جیسا میں روزے کی حالت میں رہتا تھا، گناہوں سے، غصے سے، غیبت سے، چگلی سے، جھوٹ سے، بے حیائی کے کاموں سے بچا رہتا تھا، اپنی نمازوں کو ترک کرنے سے بچا رہتا تھا، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا، صدقات دیتا تھا، خیرات دیتا تھا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق العباد کی بھی فکر کرتا تھا۔ اے اللہ، تو میرے اندر ایسا انسان پیدا کر دے جو عام دنوں میں بھی ان تمام چیزوں پر عمل کرے، جو عام دنوں میں بھی تیرا متقی بندہ بننے کی کوشش کرے۔ کم سے کم ہم کچھ نہیں تو کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوششیں ہی بہت پسند ہیں۔ اگر ہم کوشش کرنے والے بھی بن جائیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کر کے ہمیں ویسا انسان بنا دیتے ہیں جیسا بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے اندر توفیق پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ تمام اعمال کو کرنے کی۔ تو یہ ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام کی رات، جزا کی رات، ہمارا جائزہ لینے کی رات کہ ہم نے اس پورے مہینے میں کیا کچھ کیا، کیا اچھی نیکیاں کی، اور کیا چیز ہمیں آگے بھی کنٹینیو رکھنی ہے۔ تو عید کے چاند رات کو بازاروں میں
یا عید کی تیاریوں میں ہی صرف نہ گزارے، بلکہ کوشش کیجیے کہ بالکل رمضان کی راتوں کی طرح، جیسے آپ رمضان کی راتوں میں قیام کرتے تھے، بالکل اسی طرح آپ اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، نہ کہ اس رات بلکہ عام دنوں کی راتوں کو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے وہ کام لے لے جو اپنے انبیاء اور اولیاء سے لیا کرتا تھا۔ تو قیمتی رات ہے، یہ جزا والی رات ہے، انعام والی رات ہے، تو پلیز اسے غفلت میں مت کھو دینا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند رہی۔ ایسے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس پر وقت پہنچتی رہے۔ میری آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس عید پہ مجھے ایک پیاری سی دعا دے دیں، تو نیچے کامنٹ باکس میں آپ سبھی لوگ میرے لیے ایک دعا لکھ دیں۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس عید کو حقیقی عید کا دن بنا دے، یعنی حقیقی خوشیوں والی عید بنا دے، برکتوں والی عید بنا دے۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد عید الفطر پہ بھی ایک دعا کریں گے، ایک اجتماعی دعا کریں گے جس میں آپ سبھی لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی۔ تو پلیز آپ سبھی لوگوں نے اس دعا کو بھی جوائن کرنا ہے اور سننے کے ساتھ ساتھ اس دعا پہ آمین بھی کہنا ہے۔ کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کی دعا قبول ہو جائے، تو پلیز اس دعا کو بھی ضرور سنیے گا۔ عید الفطر اسپیشل دعا انشاءاللہ۔ تو خوب دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور میرے لیے بھی دعائیں کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔